سامعین، طوفان نوح کے بعد اس روئے زمین پر دریائے فرات کے کنارے موجودہ عراق میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے دنیا کا جو سب سے پہلا شہر تعمیر کیا تھا وہ یہی بابل تھا۔ آسمانی الہامی کتاب توریت اور تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ شہر بناتے وقت لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کہیں پھر طوفان نہ آ جائے اور ہم سب غرق نہ ہو جائیں، چنانچہ اس غرض کے لیے طے پایا کہ ایک ایسا انتہائی اونچا برج بنائیں کہ طوفان سے بچ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اینٹیں بنائیں اور پھر برج تعمیر کرنے لگے، لیکن جب برج ایک مخصوص بلندی تک پہنچ گیا تو ان میں اختلاف زبان ہو گیا اور برج کی مزید تعمیر روک دی گئی۔ اس اختلاف زبان کی وجہ سے اس شہر کا نام بابل ہو گیا۔ اس برج کو ٹاور آف بیبلون یعنی بابل کا ٹاور کہا جاتا ہے۔ پھر اسی شہر سے ساری زمین پر انسان پھیلتے چلے گئے۔ اس شہر کو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے حوالے سے روئے زمین کے تمام شہروں پر برتری حاصل تھی۔ آسمان کے برجوں کی تقسیم اور ان کے نام، سیاروں اور ستاروں کی حرکت اور رفتار کے علوم، علم ریاضی اور اس کے علاوہ جادو ٹونا و سحر اسی شہر بابل کی دریافت ہیں۔ سامعین، مشہور یونانی مورخ ہردوتوس نے 500 سال قبل مسیح بابل کی سیر کی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس شہر کی بیرونی فصیل کا ہر ایک ضلع 14 میل کا تھا۔ اس شہر کے 100 دروازے تھے۔ ہر دروازے سے ایک کشادہ سڑک شروع ہو کر دوسرے دروازے تک جاتی تھی، اس ترکیب سے کہ 25 بازار شمال سے جنوب تک اور 25 بازار مشرق سے مغرب کی طرف اس طرز سے بنے ہوئے تھے کہ مقام تقاطع پر خوبصورت چوک بنتے چلے جاتے تھے، اور پھر ان بازاروں کے تقاطع سے بابل شہر 125 مربع ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور سینکڑوں محلوں پر مشتمل تھا۔ اس کے مکانات عجائب روزگار تھے۔ سب سے خوبصورت عمارت بال کا مندر تھی۔ اس کا مینار 8 منزلہ تھا۔ بال ایک نہایت نیک اور عبادت گزار انسان تھا، اور اس کا خلیفہ بلتیس بھی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار انسان تھا، اور دونوں اہل ایمان تھے۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے گئے اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز دنیا میرے آگے کا پروگرام بابل حصہ دوئم۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، بال کے مندر میں بال اور بلتیس کے بتوں کے سامنے 2 شیر تھے جو سونے کے بنے ہوئے تھے اور ایک چاندی کا اژدہا تھا۔ ان کے سامنے ہی سونے کی 40 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی میز رکھی ہوئی تھی، جس پر سونے کے 2 بڑے بڑے اگردان رکھے ہوتے تھے اور سونے چاندی کے بے شمار جام پڑے ہوتے تھے۔ بال مندر کے علاوہ برج نمرود بھی عجوبہ روزگار علامت تھی۔ اس کی 7 منزلیں تھیں اور ہر منزل کا رنگ جدا تھا۔ اس کے علاوہ شاہی محل کی عمارت جو 7 میل لمبی اور 7 میل چوڑی مربع شکل میں بنی ہوئی تھی۔ اس کی تمام دیواریں دل فریب نقش و نگار سے آراستہ تھیں۔ اس کے 3 پھاٹک تھے اور اس کے اندر فلک نما ہوائی باغات تھے، جنہیں بابل کے معلق باغات بھی کہتے ہیں، اور یہ معلق باغات آج بھی بابل کی وجہ شہرت بنے ہوئے ہیں۔ یہ عجوبہ روزگار ہیں۔ یہ باغات بخت نصر نے اپنی محبوب بیوی ایمیٹس کی خاطر بنوائے تھے۔ ان کی مثال آج تک پیدا نہ ہو سکی۔
یہ 3 چیزیں اگلے زمانے کے 7 عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں۔ سامعین، بابل شہر کی فصیل 300 فٹ بلند اور 85 فٹ چوڑی تھی۔ اس فصیل پر آمنے سامنے 2 برج بنائے گئے تھے جن کی کل تعداد 250 تھی۔ آپ فصیل کے عرض کا اندازہ کریں کہ فصیل پر گھوڑوں والی 4 گاڑیاں آسانی سے چلائی جا سکتی تھیں۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز دنیا میرے آگے کا پروگرام بابل حصہ 2 جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔